لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بالبركة صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله کہ درود شریف نے میں نہیں پڑھیا ہے میں نے تھوڑی آواز کوئی نہیں آتی ہوں تسی پڑھنا ہے تو میں سننا ہے سارے کا مل کے دے پیار نال دے محبت نال دے اونچی آواز نال پڑھو صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ واجب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم برہانہ و اعظم شانہ کے مقدس مطہر اور مبارک کلام مجید میں سے ایک آیہ کریمہ کے کچھ کلمات طیبات پڑھنے کی سعادت مجھے رب ذوالجلال نے عطا فرمائی اور آپ نے سننے کا شرف حاصل فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فرمایا تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کا کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی زندگی کا لمحہ ہو، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے رہنمائی ہمیں آقا علیہ السلام کی سنت مطہرہ سے اور آپ کے فرامین عالی شان سے نہ ملتی ہو۔ کوئی بچہ ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، غلام ہو، استاد ہو، شاگرد ہو، بادشاہ ہو یا رعایا ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو،
امیر ہو یا غریب ہو، مزدور ہو یا مالک ہو، نوکر ہو یا مالک ہو، دنیا کا کوئی بھی بندہ کسی بھی دور کا اس کے لیے آقا علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں رہنے دیا کہ جس گوشے کے لیے آپ کی روشن روشن سنتیں موجود نہ ہوں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی اور پھر وہی چیزیں ہمارے آقا علیہ السلام کی جو سنت بنی، تو ان میں سے دو چیزوں کا ذکر میں نے کیا تھا۔ ایک سر کے بالوں کا تراشنا، کاٹنا، اس میں مانگ نکالنا، اور دوسرا مونچھیں تراشنا، مونچھوں کا لمبا ہونا، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور مونچھیں کتنی ہونی چاہیے، نظر کیسی آنی چاہیے، یہ ساری باتیں آپ سماعت فرما چکے۔ دو احادیث طیبہ اس حوالے سے میرے مطالعے میں آئی ہیں اس ہفتے میں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کی گوش گزار کر دوں تاکہ یہ موضوع ہر لحاظ سے مکمل ہو جائے۔ کہہ لیجیے سبحان اللہ۔ ان میں سے ایک بات میں گزشتہ جمعۃ المبارک پر کر بھی چکا ہوں، آپ کو بتا چکا ہوں کہ مونچھیں کاٹنے کا حکم ہے، مونڈنے کا حکم نہیں ہے۔ کاٹنے کا مطلب کم کرنی ہے، جتنی کم آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت زیادہ کم نہیں کرنا چاہتا، اس کا ذوق ایسا ہے، اس کا میلان طبع ایسا ہے، تو اس کے لیے پھر علماء نے وضاحت فرمائی کہ نظر آنے میں بھووں کے بالوں کی طرح ہوں، اور اوپر کے ہونٹوں کا کنارہ نظر آ جانا چاہیے، اتنی تراشی ہوئی ہو۔ لیکن ان کو موننا یہ ناپسندیدہ ہے۔ اب اس ضمن میں ایک حدیث مبارکہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، نام سنا ہوا ہے پہلے، تو پھر محبت سے سبحان اللہ تو بنتا ہے۔ یاریاں بھی کھائی ہے جب اسے بات ہے نہ کچھ سبحان اللہ بھی نہ آتی ہے، ایک گل پڑھنی نہیں۔ پھر سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بنیاد الطالبین جو آپ کی مشہور و معروف کتاب ہے، اس میں آپ نے حدیث پاک نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس منا من حلق الشارب، فرمایا جو مونچھوں کو مونڈے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مونڈنا کا مطلب ریزر کے ساتھ، سیفٹی کے ساتھ صاف کر دینا، یہ مطلب ہوتا ہے مونڈنے کا۔ تو حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، من حلق الشارب، جس نے مونچھوں کو مونڈا، بالکل صاف کر دیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ مُسْلَى، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے کہ اس میں چہرے کا بگاڑنا ہے، چہرہ اس سے بگاڑ کا شکار ہوتا ہے۔ اچھا دلچسپ بات یہ ہے، توجہ کریں، جو مجھے بالکل صاف کرتے ہیں نا، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے چہرے میں خوبصورتی آئے گی، ہم زیادہ اچھے لگیں گے۔ آقا فرماتے ہیں نہیں، تم زیادہ اچھے نہیں لگو گے، تمہارا چہرہ بگڑ رہا ہے، اس سے چہرے کا بگاڑ ہو رہا ہے۔
وَذَهَبًا لِبَهَاءِ الْوَجْهِ وَجَمَالِهِ آقا فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے سے یعنی بالکل ریزر پھیر دینے سے، اس طرح پھیر دینے سے آقا فرماتے ہیں چہرے کا جمال اور اس کی خوبصورتی چلی جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگلی الفاظ یہ ہیں فی بقائی اصول شعری زینت و جمال۔ آقا فرماتے ہیں کہ مونچھوں کی جڑوں کو قائم رکھنے میں، یعنی کینچی سے آپ کاٹیں، جتنی بھی آپ کام کر سکتے ہیں کر لیں، یا آج کل وہ جو مشینیں آئی ہیں 0 کی اور 1 نمبر کی اور پتہ نہیں کتنے نمبر کی، ان سے آپ جڑیں کر لیں، لیکن ریزر نہیں۔ کیا فرماتے ہیں آقا کہ مونچھوں کی جڑوں کو قائم رکھنے میں خوبصورتی بھی ہے، جمال بھی ہے۔ یہ تو وہ بات ہو گئی کہ مونچھوں کو مونڈنا نہیں ہے۔ اب دوسری جو حدیث طیبہ اس ہفتے میں میرے مطالعے میں آئی ہے وہ طحاوی شریف کی ہے۔ اس میں آقا علیہ السلام کے ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میری مونچھیں لمبی تھیں، بال میری مونچھوں کے بڑے ہوئے تھے، اور میں آقا علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو آقا علیہ السلام کی نظر پڑی تو آپ نے مجھے اپنے پاس بلا کر میری مونچھوں کو چھری کے ساتھ کاٹ دیا۔ کس چیز کے ساتھ؟ مجھے بولیے نا۔ اچھا ویسے آپس کی بات ہے، ہم ایسے اگر کوئی چھری کے ساتھ کاٹنا چاہے تو کاٹ دے گا؟ مشکل کام ہے نا، چلے ناممکن نہ بھی صحیح لیکن مشکل ضرور ہے چھری کے ساتھ مونچھوں کو کاٹنا۔ لیکن پھر آقا نے چھری کے ساتھ اپنے غلام کی مونچھوں کو کاٹ دیا۔ کیسے؟ مسواک منگایا آقا علیہ السلام نے، مسواک کے اوپر مونچھوں کو ایسے بال دیا، ایسے، اور ایسے یہاں پہ رکھ کے اوپر سے چھری کے ساتھ آقا علیہ السلام نے کاٹ دیا اپنے غلام کے مونچھوں کو۔ اب یہاں سے دو باتیں جو ہیں وہ ہمیں سمجھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مونچھوں کا لمبا ہونا آقا علیہ السلام کو کتنا ناپسند ہے۔ ایک تو یہ بات ملی، اور دوسری بات یہ کہ آقا علیہ السلام نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ چلو غلام تمہاری مونچھیں لمبی ہیں، ابھی میرے پاس کینچی وغیرہ نہیں ہے، نہ یہاں کسی اور کے پاس کینچی ہے، تو گھر جا کے کاٹ لینا۔ تو جو ہے آپ کی گھر جا کے نہیں، آقا نے اتنا بھی انہیں ٹائم نہیں دیا، اتنی مہلت نہیں دی کہ گھر جا کے کاٹ لینا۔ جو میسر تھا اسی سے آقا علیہ السلام نے ان کی مونچھوں کو کاٹ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لمبی مونچھیں کسی صورت بھی آقا علیہ السلام کو پسند نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو اگلا ٹاپک آج ہم نے شروع کرنا ہے وہ ہے کلی کرنا۔ یہ میں گزشتہ جمعہ الباری پر بیان کر چکا ہوں کہ کلی کرنا یہ بھی سنت ہے آقا کریم علیہ السلام کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کی، اور اس میں وضو میں کلی کرنا سنت ہے، اور غسل اگر فرض ہو جائے تو اس میں کلی کرنا فرض ہے۔ ایسے ہی تیسری سنت مطہرہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہمارے آقا علیہ السلام کی سنت بنی، وہ ناک میں پانی چڑھانا ہے، اور ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی وضو میں سنت ہے اور غسل میں فرض ہے۔ اگر غسل فرض ہو تو یہ فرض ہے۔ ناک میں پانی کہاں تک؟ یہ اوپر جہاں تک پانی آسانی سے جا سکتا ہے، اس کے اندر جتنے بال ہیں وہ جڑوں سمیت ان کا تر ہونا ضروری ہے۔ یہ 4 چیزیں ہو گئیں۔ پہلی چیز سر کے بالوں کے مانگ نکالنا اور سر کے بال تک چھوڑانا، یہ سنت۔ دوسرا مونچھیں تراشنا، تیسرا کلی کرنا، چوتھا ناک میں پانی چڑھانا،
اور پانچویں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے وہ ہے مسواک کرنا. کیا ہے؟ سارے بولیے. مسواک کرنا. اور یہ کتنی اہم سنت ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے مجھے مسواک کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ میں یہ سوچنے لگا کہ شاید یہ فرض ہو جائے گی. اتنی تاکید کی. اور آقا علیہ السلام کیا جو مبارک طریقہ تھا مسواک کرنے کا وہ یہ تھا کہ جو مسائل ہیں مسواک کے، ایک بالش یعنی یہ اتنی ایک بالش اس کی لمبائی ہونی چاہیے. اس سے کم ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. موٹائی اس کی چھوٹی انگلی کے برابر ہونی چاہیے. اور مسواک کو پکڑنا ایسے ہے کہ اس طرح یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا یہ دونوں نیچے اور تین انگلیاں اوپر. یہ طریقہ ہے مسواک پکڑنے کا. مسواک جب کر چکے ہیں تو اس کے بعد مسواک کو اس کے ریشے اوپر کی طرف کر کے اس کو کھڑا کرنا ہے. اس کو ڈالنا نہیں ہے، ایسے لمبا نہیں ڈالنا، رکھنا نہیں ہے، بلکہ اوپر کی جانب کھڑا کرنا. یہ بھی سنت ہے. اور پھر اس کے بعد مسواک جب اتنا چھوٹا ہو جائے کہ استعمال کے قابل نہ رہے تو اسے ناپاک جگہ پر پھینکنا بھی منع ہے. گندی جگہ پہ، ناپاک جگہ پہ. اکثر ایسا ہو سکتا ہے بریانی میں کہ مسواک بالکل چھوٹا ہو گیا تو گھروں میں کوڑا دان پڑا ہوتا ہے، اسی میں ڈال دیا جائے تو یہ منع ہے. کیوں منع ہے؟ اب دیکھیں، لکڑی ہے ایک رات سے ہم نے کاٹی ہے، مدینہ شریف سے تو نہیں آئی، ہم نے کاٹی ہے اپنے کسی جنگل سے، اپنے درخت سے، لیکن جب کٹ گئی اب وہ سنت مصطفیٰ بن گئی. کیا بن گئی؟ وہ مصطفیٰ کی سنت مسواک جو آقا فرماتے تھے اس کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی اس لکڑی کی، تو وہ لکڑی بھی قابل عزت ہو گئی. تو جب صدیاں گزرنے کے بعد ایک لکڑی ہم کاٹیں اور وہ آقا کی نسبت اسے حاصل ہو جائے سنت والی، تو وہ اتنی قابل تعظیم ہو جاتی ہے کہ اسے گندی جگہ پہ نہیں پھینک سکتے. تو وہ جو آقا کی اپنی سنتیں ہیں پھر ان کا مرتبہ کیا ہوگا، ان کا مقام کیا ہوگا. اچھا، اب مسواک کے فوائد کچھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور یہ فوائد جو ہیں یہ مولانا شیخ محمد امین صاحب نے شامی میں بیان کیے ہیں. شامی فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے اور بڑی مستند کتاب ہے فقہ کی. انہوں نے یہاں پر 23 فوائد اس کے بیان کیے ہیں مسواک کے، لیکن میں کچھ ان میں سے بیان کروں گا. ان میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے. آنکھوں نہ سبحان اللہ. ڈاکٹر کو جانے کا خرچہ ختم، بینائی تیز ہوتی ہے. لیکن جو بندہ مستقل مسواک کرتا ہے، یہ نہیں کہ میں نے دیکھو نہیں کرا تھا کہ کوئی تیز ہوئی، ایسا نہیں ہے. دوا بھی مستقل استعمال کرنی پڑتی ہے تب فائدہ ہوتا ہے. بینائی تیز ہوتی ہے. نمبر 2، موت کے سوا ہر درد کے لیے شفا ہے. دانتوں کا درد ہونا سنت سمجھ کے مسواک کر لیں یقین کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا فرمائے گا. قیامت کے دن کل صراط سے گزرنے کے لیے آسانی ہوگی مسواک کرنے سے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے، فرشتوں کو خوش کرنے والا ہے، منہ کے بخار کو دور کرنے والا ہے، مسواک دانتوں کو سفید کرنے والا ہے، مسوڑوں کو سخت کرنے والا ہے، بلغم دور ہوتا ہے، اور نماز کے درجوں کو زیادہ کرتا ہے. یعنی جب مسواک کر کے آپ نماز پڑھ گے تو نماز کے جو درجات ہیں، ثواب ہے، اس میں فائدہ ہوگا، وہ زیادہ ہوں گے.
معدے کو محکم کرتا ہے مسواک. معدے کی دوائیاں ہم کھاتے ہیں، مسواک کرنا شروع کر دیں آقا کی سنت سمجھ کے، انشاءاللہ معدہ بھی صحیح ہو جائے گا. اور اس کے بعد مسواک کرنا شیطان کو رنج اور غصہ میں ڈالتا ہے. کیا کرتا ہے مسواک کرنا؟ شیطان کو رنج اور غصہ میں ڈالتا ہے. اچھا، اس سے اگلی سنت ہے نیکیوں کو زیادہ کرتا ہے، نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. یہ مسئلہ ہے، پرابلم ہے، وہی ہے کہ آواز کم ہو جائے تو مجھے مزہ نہیں آتا، زیادہ ہو تو سامعین کچھ پریشان ہوتے ہیں. چلیں بہرحال اب میں ہی ہار مان جاتا ہوں، کیونکہ آپ کو کچھ سمجھانا تو ہے، کچھ سنانا تو ہے آپ کو. توجہ فرمائیے. اب اس کے بعد دو فائدے آخری جو بیان کر رہا ہوں بڑی توجہ سے سنیے گا. ایک فائدہ یہ ہے کہ روح کے نکلنے کو آسان کرتا ہے، اور آخری فائدہ مرتے وقت کلمہ یاد آ جاتا ہے. مسواک کے فائدے، اللہ اکبر. اب اس کے بعد آئیے اگلی چیز جو آقا علیہ السلام کی سنت ہے وہ ہے بغل کے بال اتارنا. بغل کے بال اتارنا، اور اس کے بعد ناخن کاٹنا. ناخنوں میں سنت یہ ہے آقا علیہ السلام کی. اب بغل کے بالوں میں تو کوئی زیادہ تفصیل نہیں ہے، ہاں یہ ہے اتنا میں ضرور چلے بتا دوں کہ بغل کے بال بڑے ہوں تو بغل میں بو پیدا ہوتی ہے، سمیل پیدا ہو جاتی ہے، اور اسلام صفائی کا درس دیتا ہے، اسلام نظافت کا درس دیتا ہے. تو اس لیے بغل کے بال کاٹنے چاہیے، یہ سنت بھی ہے. اس کے بعد ناخن تراشنے ہیں. ہاتھوں کا ناخن تراشنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ ایسے آپ ہاتھ کریں جیسے دعا میں کرتے ہیں. یہ سمجھ آ گئی؟ دعا میں جیسے ہاتھ کرتے ہیں. اب اپنے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا بند کر لیں، سیدھے ہاتھ کا، جس ہاتھ سے روٹی کھاتے ہیں اس کا انگوٹھا بند کر دیں، اور اس کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی ہے اس سے ناخن تراشنا شروع کریں، اور یہاں سے ایسے کاٹتے کاٹتے اس انگلی پہ، دوسرے ہاتھ پہ، اس انگوٹھے پہ، آخر میں صرف یہ انگوٹھا رہ جائے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھیں میں نے کتنا آسان کر دی ہے. یہ جیسے دعا میں ہاتھ کرتے ہیں، سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا بند کر لیں، اور یہ جو انگلی ہے انگوٹھے کے ساتھ والی اس سے شروع کریں، آگے ترتیب سے دوسرے ہاتھ میں انگوٹھے تک چلے جائیں، اور آخر میں یہ جو سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا ہے اس کے ناخن تراش لیں. یہ سنت طریقہ ہے ہاتھوں کے ناخن تراشنے کا. اچھا، میں سوچتا رہا کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. اب جو میرے ذہن میں آئی ہے، کتابوں میں نے نہیں پڑھی، سنا نہیں کسی عالم سے، جو میرے ذہن میں آئی ہے یہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ آقا علیہ السلام کا ایک فرمان علی شان بھی ہے کہ ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے شروع کیا جائے. یعنی کھانا کھانا ہے تو دائیں ہاتھ سے، پانی پینا ہے تو بائیں ہاتھ سے، کوئی کتاب اٹھانی ہے تو دائیں ہاتھ سے. تو اب دائیں ہاتھ سے شروع کرنا ہے تو آقا علیہ السلام نے دائیں ہاتھ کی انگلی سے شروع کیا، لیکن آقا نے ایسے طریقے سے کیا کہ پھر واپس دائیں ہاتھ پہ آ گیا. یعنی دائیں سے شروع کر کے واپس بھی دائیں پہ آ گیا. تو شاید اس میں یہ حکمت ہو. اور دوسرا، پاؤں کا جو ناخن ہے اس کا طریقہ مختلف ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے الٹے پاؤں کی چھوٹی انگلی تک چلے جائیں گے ایسے. یعنی یوں یہ سمجھیں تو یہاں سے شروع کر کے ایسے کاٹتے 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 یہاں تک. یہ طریقہ ہے پاؤں کے ناخن تراشنے کا. اب اس میں بھی دیکھیں ناخن کا ادب دیکھیں کہ ناخن تراشنے کے بعد آپ اس کو گندگی میں نہیں پھینک سکتے. تراشے ہوئے ناخن
اس لیے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو یہ ناخن کا لباس تھا آپ کے پورے جسم پہ. جب زمین پہ اللہ نے بھیجا وہ لباس لے لیا، لیکن انگوٹھوں میں اور انگلیوں میں تھوڑا تھوڑا اللہ نے وہ رہنے دیا. تو یہ جنت کی نشانی ہے ہمارے پاس جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اس لیے اس کا بھی ادب کرنا ہے، اسے گندی جگہ پہ نہیں پھینکنا. اور اس سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں بھی ناخن کاٹنے سے منع کیا گیا ہے. جب کوئی بندہ ناپاکی کی حالت میں ہو اس وقت بھی نہیں کاٹ سکتے. اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ آپ کاٹ نہیں سکتے. مثلا ناخن پڑے ہوئے ہیں، ناخن آپ نہیں کاٹ سکتے. اگر اس کے بال پکڑو گے یا منہ زیر ناف وغیرہ وہ تو بالکل بھی منع ہے. بالوں کے بال بھی منع ہے، وہ نہیں کاٹے جا سکتے اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے. تو اب دیکھیں نا سنت کیا ہے ان ساری چیزوں میں، ناخن کاٹنے میں، بغل کے بال کاٹنے میں، منہ زیر ناف اس میں بھی، اور سر مونچھیں کاٹنے میں. ان میں آقا اسلام کی سنت یہ ہے کہ آپ ہر جمعہ کو کاٹتے تھے. مونچھوں کے بال بھی، ناخن بھی، بغل کے بال بھی اور منہ زیر ناف بھی ہر جمعہ کو آقا علیہ السلام کاٹتے تھے. لیکن ہمارے لیے جو حد مقرر کی گئی ہے، آخری حد، وہ 40 دن ہے. 40 دن سے آگے کسی صورت بھی نہیں جانا، نہ ناخنوں میں، نہ بغل کے بالوں میں، نہ منہ زیر ناف میں. لیکن 40 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انتظار ہی کرتے رہیں کہ ابھی اتنے دن ہے، ابھی اتنے دن ہے، ابھی اتنے دن ہے. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ فرض کرے ایک بندہ اس کی روٹین بن گئی ہے 35 37 دنوں کے بعد کاٹتا ہے، 30 دن کے بعد فرض کریں وہ فوت ہو جاتا ہے. اب جو اسے غسل دینے والے ہیں ان پہ اس کا اثر کیا ہوگا؟ وہ جب اس کے یہ بغل کے بال دیکھیں گے اچھا اثر نہیں پڑے گا نا. بندہ بیمار ہو سکتا ہے، خدا نہ خاصہ فوت ہو سکتا ہے. اس لیے ایک ہفتہ یہ سنت مصطفیٰ ہے. اگر نہیں کسی کا مطلب وہ زیادہ اتنا اعتماد نہیں کر سکتا 15 دنوں کے بعد کر لیں، لیکن 40 دن سے آگے باہر حال نہیں جا سکتے. یہ اور ختنہ کرنا یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت مطالعہ ہے اور آپ کا حکم بھی ہے. 7ویں دن ختنہ کرنا یہ مستحب ہے، یعنی اچھا عمل ہے. اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے 7ویں دن ختنہ کر دینا مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو بہرحال بچے کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا ختنہ کروانا ضروری ہے. لیکن جتنا بچہ بڑا ہوتا جائے گا اتنا بعد میں پھر مسائل پڑیں گے، اس کے لیے تکلیف بھی پڑے گی. تو اس لیے ہمارے ہاں یہی رائج ہے اور یہی اچھا ہے کہ بچپن میں ختنہ کر دیا جائے. اب ایک مسئلہ، یہ ختنہ کرنا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. سب سے پہلے آپ ہی نے ختنہ کیا تھا، آپ کو ہی حکم ہوا تھا. تو آپ نے کیا تھا بڑی عمر میں، یعنی تقریباً 90 سال کے بعد آپ کو یہ حکم ہوا، آپ نے ختنہ کیا. توجہ فرمائیں. لیکن آپ نے کیا ہے، کروایا نہیں ہے. توجہ کیا آپ نے، یعنی کیا کہا؟ ختنہ کیا ہے، کروایا نہیں ہے. اس لیے کہ ختنہ کرنا سنت ہے اور 70 کا ڈھانپنا فرض ہے. سمجھ آ گئی ہے کوئی؟ 70 کا ڈھانپنا فرض ہے. اگر کسی کا بالغ ہونے کے بعد بھی بالغ ہونے تک ختنہ نہیں کیا گیا، بچہ بالغ ہو گیا، اب وہ خود اگر کر سکے تو کر لے، اگر نہیں تو کسی اور سے نہیں کروا سکتا. یہ منع ہے. اسی طریقے سے ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ میرے ابو جی بہت بزرگ ہیں، بہت بوڑھے ہیں، تو وہ خود اپنے منہ زیر ناف جو ہیں وہ خود اپنے
منہ زیر ناف نہیں کاٹ سکتے تو کیا میں ان کے بال کاٹ سکتا ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی دوسرا بندہ کسی بالغ مرد کے بال نہیں کاٹ سکتا، کسی بالغ کے بال صفائی اس کی منہ زیر ناف بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ منہ زیر ناف کا کاٹنا یہ سنت ہے اور ستر کا ڈھانپنا یہ فرض ہے۔ اگر وہ خود کر سکے تو ٹھیک ہے، اگر خود نہیں کر سکتا، بیمار ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہے، ضعیف ہے، کچھ بھی ہے، خود نہیں کر سکتا تو اس کا کوئی دوسرا بندہ منہ زیر ناف نہیں کاٹے گا، کیونکہ یہ منع ہے۔ اچھا، یہی سے اب ایک اور مسئلہ آگے میں لے کے جا رہا ہوں، شاید ایک دو پہلے میں بیان کر چکا ہوں، لیکن ضرورت ہر وقت رہتی ہے جب ہم بازار میں نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ نوجوان طبقہ خاص طور پہ گرمی کے موسم میں نکر پہن کے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں گھٹنوں سے اوپر، جبکہ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ سارا ستر ہے، اس کو چھپانا فرض ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں ٹھیک کرنا آواز آسا ہے تو تساں بھی آسا ہوئی گئی ہو، لا بولے تو صحیح نا۔ نکر پہن کر حرام ہے، جیسے شرمگاہ کا ننگا کرنا حرام ہے، ایسے ہی گھٹنے کا ننگا کرنا بھی حرام ہے۔ تو ناف جو ہے یہ بھی چھپی ہونی چاہیے اور گھٹنا بھی چھپا ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے، یہ فرض میں شامل ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کہیں کہیں گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے، سب گھروں میں نہیں ہوتا لیکن کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات جب گرمی کے موسم میں باہر سے گھر جاتے ہیں نا تو وہ قمیض کے ساتھ اپنی بنیان بھی اتار دیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، کیونکہ جب بنیان اتار گئے تو صاف ظاہر ہے کہ ناف سے کچھ نیچے کا حصہ یہ ظاہر ہو جائے گا اور یہ حرام ہے، یہ منع ہے، اس کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر بہت ہی گرمی ہے کسی کو تو پھر اکیلے کمرے میں چلا جائے، اور پھر بھی بلکہ اس میں بھی آپ اگلی بات میرے ذہن میں آ گئی، حدیث پاک ہے غالباً، اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن بات پکی ہے، یہ میں نے پڑھی ہے کہ آقا علیہ السلام سے غالباً پوچھا گیا کہ جب بندہ اکیلا ہو تو کیا اس وقت وہ اپنے ستر وغیرہ سے کپڑا اٹھا سکتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے۔ دیکھیں نا، ماں کے سامنے، باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے، دوست کے سامنے ہم اپنا جسم ڈھانپ کے رکھیں تو رب کے سامنے کیسے اس کو کھول سکتے ہیں؟ ہاں، جب غسل کرنا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ ایک ضرورت ہے، شرعی ضرورت ہے، اس وقت الگ مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پہ یہ منع ہے، حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ناک کے بال صاف کرنا، یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ ناک کے بال صاف کرنا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے، اور اس میں آقا علیہ السلام نے ہمارے لیے دیکھیں کتنے کریم آقا ہیں، کتنے رحیم آقا ہیں، کتنے مہربان آقا ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ بالوں کو ایسے نکالنا نہیں ہے۔ کیوں؟ آقا فرماتے ہیں اگر ایسا کرو گے تو تمہیں مرض عاقلہ ہو جائے گا۔ چننا نہیں ہے بالوں کو، کینچی سے تراشنا ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہیں مرض عاقلہ ہو جائے گا، یعنی خارش کا مرض ہو جائے گا، ناک کے اندر الرجی ہو جائے گی، تو اس سے بھی آقا علیہ السلام نے منع فرمایا۔ لیکن وہ بال جو ناک سے اندر نیچے تک لٹکے ہوئے ہوں، وہ برے لگتے ہیں، اس سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ناک کے اندر کے سارے بال جو ہے وہ اتارے جائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر صفائی میں دیکھیں جب غسل فرض ہو جائے نا بندے پہ اور ناک کے اندر کچھ مواد جمع ہو چکا ہو، وہ پکا ہو چکا ہو، تو وہ اکثر بالوں کے اندر وہ پیوست ہوتا ہے۔ یہ سمجھ آ رہی ہے کوئی؟
بالوں کے اندر وہ پیوست ہو چکا ہوتا ہے، اب اس کو نکالنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بال اس حد تک تراش لیے جائیں تاکہ ان کے اندر کوئی مواد جمع نہ ہو اور وہ سخت اندر نہ ہو، تاکہ جب غسل فرض ہو تو اوپر تک، بلکہ یہ باقاعدہ حکم ہے کہ جب آپ نے غسل کرنا ہے تو اگر ناک کے اندر کوئی ریٹ وغیرہ کوئی جمی ہوئی ہے تو اس کو باقاعدہ آپ نے پہلے نکالنا ہے تاکہ اندر کے سارے بال تازہ ہو جائیں۔ ایسے ہی جب غسل میں کلی کرنی ہے، اگر بالوں کے اندر، دانتوں کے اندر اگر کوئی کھانے کا ذرا وغیرہ اٹکا ہوا ہے تو اسے بھی نکالنا ہے تاکہ پانی اس کے آر پار ہو جائے۔ حضرت نے بہت ساری میں نے چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتائی ہیں، یہ باتیں وہ ہیں کہ جو قابل عمل ہیں، ضروری ہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، دین پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اور آخری بات جو میں پہلے حدیث بیان کر چکا، لیکن اس کا ایک سمجھے کہ ایک نقطہ وہ باقی ہے، وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنے صحابی کی مونچھوں کو لمبا دیکھا تو آپ نے اسی وقت ان کی مونچھوں کو کاٹ دیا چھری کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا یہ کام شریعت کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کو چھوڑنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ پھر اس میں دیر نہیں۔ اور ایک مثال میرے سامنے ایسی آئی ہے، میرے ایک دوست ہے، اللہ اسے سلامت رکھے، خوشیاں عطا فرمائے۔ ہم ایک سکول میں اکٹھے تھے، ایک بزرگ آئے، عالم دین تھے، ان کے پاس بیٹھے، آپس میں گفتگو بات چیت ہوئی تو اس پر دوست نے ٹائی باندھی ہوئی تھی، پینٹ شرٹ اور ٹائی لگائی ہوئی تھی، تو ان عالم دین نے بتایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ صلیب کے ساتھ مشابہت ہے یہودیوں کی، تو یہ علماء نے منع فرمایا ہے، تو آپ آئندہ ٹائی استعمال نہ کریں۔ انہوں نے یہ جملہ کہا، تو جو ہے آپ کی کہ آئندہ آپ نے ٹائی استعمال نہ کریں، انہیں مشورہ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ آئندہ استعمال نہ کریں؟ آپ مجھے یہ کہیں کہ ابھی اتارو۔ دیکھیں نا، آپ یہ بھی تو ہے نا، دین تو دین ہے نا جی، اس میں پھر اپنی مرضی کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے یوں کیوں نہیں کہا کہ ابھی اتارو، اور خود ہی اپنی ٹائی اتاری، فرمایا آئندہ نہیں، ابھی اتارتا ہوں، اور آئندہ انشاءاللہ مجھے آپ ٹائی نہیں دیکھیں گے میرے گلے میں۔ اور آج تک کم از کم اس بات کو 15 سال ہو گئے ہیں اس بنے ٹائی استعمال نہیں کی۔ دین تو دین ہے نا بھائی، پھر اس میں اب یہاں پر کئی مسائل ہم بیان کرتے ہیں نا۔ اب مثال چلیں ایک مثال یہ لے لیتا ہوں، یہ جو انگوٹھی ہے، مرد کے لیے ایک انگوٹھی پہننا سنت ہے، ایک وقت میں ایک سے زیادہ نہیں پہن سکتے، لیکن میں نے یہاں پہ کئی دفعہ کسی بندے کو دیکھ کر مسئلہ بیان کیا ہے، انہوں نے سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، لیکن اس کے بعد وہ یوں دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب نہیں ہے، ناجائز ہے، تو پھر کیا مطلب فوراً اتارو۔ تو یہ ہمیں مزاج اپنا پیدا کرنا چاہیے، وما علینا الا البلاغ، سنت اللہ۔